السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ تو چلیں آج کا نیا ناول شروع کرتے ہیں۔ عائشہ اور رقصہ دونوں لان میں بیٹھی آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ ہلکی ہلکی دھوپ اب تیزی میں بدلنے لگی تھی اور سردیاں ہونے کے باوجود بھی انہیں اتنی زیادہ دھوپ بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی، اس لیے 5 منٹ کے اندر ہی وہ دونوں وہاں سے اٹھ کر اندر کی طرف بھاگی۔ عائشہ یہ دیکھو، میرا تو سارا فیس ہی ٹین ہو گیا ہے، لیکن تمہیں تو بالکل بھی کچھ نہیں ہوا، وہ ہال میں لگے بڑے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہوئے بولی۔ تو عائشہ مسکرانے لگی۔ اقصیٰ، دھوپ میں بیٹھنے کی وجہ سے تمہاری رنگت لال ہو گئی ہے، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑی دیر کے بعد ٹھیک ہو جائے گی، عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو اقصیٰ بھی خاموش ہو گئی۔ ان دونوں کی آپس میں بڑی بنتی تھی، حالانکہ گھریلو تعلقات تھوڑے اوپر نیچے تھے، لیکن پھر بھی وہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ اٹیچ تھی اور ایک ہی کالج میں پڑھ رہی تھیں۔ سنڈے ہونے کی وجہ سے آج کالج نہیں گئیں، اس لیے ادھر ادھر بھٹک رہی تھیں۔ اقصیٰ، میں تو کہتی ہوں کہ چل کے کچن میں کچھ اچھا سا بناتے ہیں، مجھے تو بہت بھوک لگ رہی ہے۔ عائشہ ذرا پیٹو سی تھی، اسی وجہ سے اس کا وزن بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ اقصیٰ کو بھی ہلکی پھلکی بھوک لگ رہی تھی، اس لیے وہ دونوں کچن میں پہنچ گئی اور اپنے لیے اسپاگیٹی بنانے لگی۔ عائشہ تو کرسی پر براجمان ہو گئی اور اقصیٰ اسپاگیٹی کا سامان ڈھونڈنے لگی۔ وہ کبھی کبھار ہی کچھ نہ کچھ بنایا کرتی تھیں اور آج وہی دن تھا۔ اتوار کے دن تو وہ ضرور ہی کچھ نہ کچھ بنایا کرتی تھیں۔ اسپاگیٹی بناتے بناتے وہ ساتھ ساتھ گانے بھی سن رہی تھیں جو عائشہ نے اپنے موبائل پر لگا رکھے تھے۔ اقصیٰ کو تو گانوں وغیرہ میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ جب سے اس کے ماں باپ اسے چھوڑ کر گئے تھے تو اس کی زندگی عجیب سی ہو گئی تھی، حالانکہ انہیں گئے ہوئے تقریباً پورے 9-10 ماہ ہو چکے تھے، لیکن اب بھی اسے ایسا لگتا تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں سے آ جائیں گے۔ اکثر اوقات اس کی آنکھیں بھی نم رہتی تھیں، لیکن عائشہ کے ساتھ رہنے کی وجہ سے وہ کچھ نہ کچھ خوش رہنے لگی تھی۔ اسپاگیٹی بنانے کے بعد اس نے 2 باؤلز میں ڈالی، ایک باؤل عائشہ کے حوالے کیا اور دوسرا خود لے کر سلیب پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ وہ دونوں وہیں پر بیٹھ کر اسپاگیٹی انجوائے کرنے لگی۔ عائشہ بار بار ہی تعریفیں کر رہی تھی اور اقصیٰ بس مسکرائے جا رہی تھی۔ اقصیٰ اس سے 1.5 سال بڑی تھی، مگر وہ دونوں ہم عمر ہی لگتی تھی اور یہی وجہ تھی کہ ان کی آپس میں بڑی بنتی تھی۔ اسپاگیٹی چٹ کر جانے کے بعد وہ دونوں ایک ساتھ کچن سے باہر نکل گئیں۔ غرض کے سارا دن ہی وہ ایک دوسرے سے چپکی رہتی تھی، بس کمروں میں ہی علیحدہ علیحدہ رہتی تھی۔ کبھی کبھار تو عائشہ کہتی کہ ایک ہی کمرہ شیئر کرتے ہیں، لیکن وہ رات کو اپنے ماں باپ کو یاد کر کے آنسو بہاتی تھی، اس لیے اس کے ساتھ ایک کمرہ شیئر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سارا دن ہی وہ ایک دوسرے کے ساتھ چپکی رہیں اور نہ جانے کیا کیا کرتی رہیں، کبھی مووی دیکھتی تو کبھی باہر نکل آتی۔ شام کا وقت ہوا تو سب لوگ کھانا کھانے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر آ گئے۔ 8 بج رہے تھے اور گھر کے مرد بھی آفس سے واپس آ چکے تھے۔ وہ دونوں بھی ساتھ میں بیٹھ کر ہی کھانا کھانے لگیں۔ سائرہ بیگم گھور گھور کر دیور کی بیٹی کو دیکھ رہی تھی، وہ انہیں ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ جب سے وہ شہر آئی تھیں تو ان کا دل کرتا تھا کہ اسے گھر سے ہی نکال دیں۔ دراصل پہلے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ گاؤں میں رہتی تھی۔ شاہد ملک کے 2 بیٹے، جن میں سے ایک پچھلے 10 سال سے شہر آ کر رہنے لگے تھے اور دوسرے زاہد خان گاؤں میں ہی رہتے تھے۔ جب ان کی اور ان کی بیوی کی ڈیتھ ہوئی تو پھر زبیدہ خانم پوتی کو شہر ہی لے آئیں۔ وہ اسے اکیلے حویلی میں تو نہیں رہنے دے سکتی تھی۔ سائرہ بیگم کو بالکل بھی پسند نہیں تھا کہ وہ ان کے گھر میں آ کر رہے، اس لیے جب سے وہ یہاں پر آئی تھی تو اس کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ اوپر سے تو بڑی اچھی بنتی تھی اور وہ بیچاری سمجھتی کہ چچی مجھ سے بڑا پیار کرتی ہیں، لیکن اندر ہی اندر نہ جانے اس کے لیے کیا کیا سوچتی رہتی، اور کبھی کبھار تو کچھ ایسا کر گزرتی کہ وہ شرم سے پانی پانی ہو جاتی۔ 1-2 مرتبہ گھر کے ملازم کے ساتھ بھی اسے بے عزت کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ الگ بات تھی کہ ملازم اچھا لڑکا تھا، ان کی باتوں میں نہیں آیا، مگر اب بھی وہ کچھ نہ کچھ پلان بنا رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ان کے بیٹے کے گلے پڑے۔ وہ ساس کے منہ سے 1-2 مرتبہ ذکر سن چکی تھی کہ وہ چاہ رہی تھیں کہ ان دونوں کا آپس میں رشتہ کر دیا جائے، لیکن سائرہ بیگم کو یہ بالکل بھی منظور نہیں تھا۔
وہ ہر وقت یہی پلاننگز کرتی رہتی کہ کسی طرح اسے بیٹے اور شوہر کی نظروں میں گرا دیں اور اس کے بعد اسے کسی ایرے گیرے کے ساتھ بیاہ کر گھر سے چلتا کریں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنی ساری جائیداد کی مالک بنے، اسی لیے ہر وقت اس کے پیچھے پڑی رہتی۔ کھانا کھانے کے بعد عائشہ اور رقصہ دونوں لان میں آ گئیں۔ انہیں کھانا کھانے کے بعد ٹہلنے کی عادت تھی۔ عائشہ کو تو بالکل بھی نہیں تھی، لیکن رقصہ ہمیشہ اسے زبردستی لے آتی، اور اب تو عائشہ کی بھی عادت بننے لگی تھی۔ 5-10 منٹ چلنے کے بعد عائشہ تھکاوٹ کا بہانہ بنا کر وہاں سے بھاگ گئی اور وہ اکیلی ہی ٹہلنے لگی۔ اس نے شوز ایک طرف اتار دیے تھے اور اب ٹھنڈی گھاس پر آنکھیں بند کر کے چلتی جا رہی تھی۔ اسے اپنے ماں باپ بہت زیادہ یاد آ رہے تھے، اور خاص کر کے اپنا گاؤں والا گھر۔ اس کا سارا بچپن گاؤں میں گزرا تھا۔ عائشہ کی فیملی تو آج سے 10 سال پہلے ہی یہاں پر آ گئی تھی، جب وہ چھوٹے سے تھے، اور ان کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، اسی لیے عائشہ کو وہاں کا کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ لیکن رقصہ کو تو آئے ہوئے 8-9 ماہ ہی ہوئے تھے۔ پہلے تو اس کا بالکل بھی یہاں پر دل نہیں لگتا تھا، پھر آہستہ آہستہ جب وہ عائشہ کے ساتھ اٹیچ ہوئی تو اس کا دل بھی لگنے لگا۔ وہ یوں ہی ٹہل رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے کندھے پر کسی کا بھاری بھرکم ہاتھ محسوس ہوا۔ اس نے جھٹ سے پیچھے دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ اور کوئی نہیں بلکہ حمزہ ملک ہی تھا، جو اسے ڈرانے کے لیے یہاں پر آیا تھا۔ وہ ہمیشہ اس سے دور دور رہتی، اسی لیے اس کی پرسنالٹی اسے پرتجسس سی لگتی تھی، اور ہمیشہ اسے جاننے کی کوششوں میں لگا رہتا۔ حمزہ بھائی، یہ کیا بات ہے؟ یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ آپ نے تو میری جان ہی نکال دی، وہ غصے سے بولی تو وہ حیران رہ گیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے کوئی غلطی نہیں کی، حالانکہ یہ کوئی اچھی عادت نہیں تھی۔ اس نے ایک لڑکی کے کندھے پر بنا اجازت کے ہی ہاتھ رکھا تھا، جو بالکل ہی غلط تھا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ ایسا میں نے کیا کر دیا جو تم چلانے لگی ہو؟ وہ باقاعدہ طور پر غصے میں آ گیا۔ ویسے وہ غصے کا تیز تھا، بس اس کی پرسنالٹی میں اسے کچھ ایسی کشش محسوس ہوتی تھی کہ وہ اسے بات کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے، لگتا ہے آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ آپ میں بالکل بھی مینرز نہیں ہیں۔ ویسے تو آپ کہتے ہیں کہ میں دیہاتی ہوں اور ان پڑھ بھی، لیکن مجھ سے زیادہ جاہل تو آپ ہیں۔ وہ تو پھٹ پڑی تھی۔ اسے بالکل بھی یہ منظور نہیں تھا کہ غیر محرم اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے۔ اس کی آنکھوں میں نمی بھی آ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر تو حمزہ ملک کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ وہ آگے بڑھا اور سختی سے رقصہ کا ہاتھ تھام لیا اور غصے بھری نگاہوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ عائشہ کی آنکھوں میں آئی نمی اب باہر نکلنے لگی تھی۔ اسے بالکل بھی یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اس کے اتنا قریب آئے۔ وہ بھی ایسا ویسا نہیں تھا، بس اس کی بات سے ہی اس کو غصہ آ گیا۔ آخر تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ کیا کوئی حور پری ہو؟ تم سے بھی خوبصورت ہزاروں لڑکیاں مجھ پر مرتی ہیں۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالتے ہوئے بولا تو وہ بیچاری خوف کے مارے کانپنے لگی۔ وہ بہت زیادہ غصے میں تھا اور اس پر اسی غصے کے عالم میں ہی چلانے لگا۔ وہ نظریں جھکائے آنکھوں میں آنسو لیے سوچ رہی تھی کہ آخر یہ کیسا انسان ہے جو بلا وجہ ہی اس پر دھونس جمانے کی کوشش کر رہا ہے۔ حمزہ بھائی، ہاتھ چھوڑے میرا، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، وہ نظریں جھکائے ہی غصے میں بولی تو وہ اس کے ہاتھ پر گرفت مزید مضبوط کر گیا۔ اگر نہ چھوڑوں تو کیا کر لو گی تم؟ ہاں بتاؤ کیا کر لو گی؟ وہ پاگلوں کی طرح بولا تو وہ بیچاری پھر سے نظریں جھکا گئی۔ وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ وہ اسی گرفت میں تھی اور تھی بھی اسی کے گھر میں۔ وہ اس سے زیادہ جائیداد کی مالک تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، لیکن اس گھر میں اس کی چچی نے اسے آج تک یہ محسوس نہیں کروایا تھا۔ بھلے ہی وہ اوپر سے اس کے سامنے اچھی بنتی تھی، لیکن ہمیشہ اسے باتوں باتوں میں یہ جتا دیا تھا کہ وہ ان کے گھر میں رہ رہی ہے، اور وہ اسی وجہ سے ہی احساس کمتری کا شکار ہونے لگی اور اب بھی کچھ نہیں بول پا رہی تھی۔ اب کیوں خاموش ہو گئی؟ بولو نا، پہلے تو بڑی زبان چل رہی تھی، وہ ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے بولا۔ وہ وہاں سے بھاگنے لگی تو حمزہ نے آگے بڑھ کر دوبارہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اسے اس پر بے انتہا غصہ آ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے دوسری مرتبہ اس کا ہاتھ تھاما تو اقصیٰ نے اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ لگا دیا۔ اقصیٰ کا الٹا ہاتھ تھا، لیکن تھپڑ اتنا زوردار پڑا
کہ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں خون تیر رہا تھا۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ؟ وہ کسی بپھرے ہوئے شیر کی طرح دھاڑا تو وہ بیچاری تھر تھر کانپنے لگی۔ حمزہ بھائی، غلطی آپ کی ہے، وہ کانپتی آواز کے ساتھ بس اتنا ہی بول پائی۔ مگر حمزہ کا دماغ گھوم چکا تھا۔ وہ نہ جانے کس نیت سے یہاں پر آیا تھا۔ وہ تو بس اس سے بات چیت کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ تو آپے سے ہی باہر ہو گئی تھی اور اب حمزہ اپنا آپا کھو بیٹھا تھا۔ گھر میں سبھی لوگ سو چکے تھے اور وہ اس سے اپنا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے زبردستی اندر لے جانے لگا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ کسی عام کی نہیں بلکہ حمزہ ملک کی گرفت میں تھی، جس نے ایک دن بھی جم جانے کا ناغہ نہیں کیا تھا۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا گھر کے اندر لے گیا۔ سارا گھر نیند کی وادیوں میں کھو چکا تھا۔ اقصیٰ کو تو خیال ہی نہیں آیا کہ وہ کتنے گھنٹے یہاں پر چلتی رہی ہے۔ وہ اسے اوپر لے جانے کی بجائے ایک طرف لے جانے لگا جہاں پر ایک اسٹور روم تھا۔ اس نے جیسے ہی اسے اسٹور روم کے اندر ڈالا اور پیچھے سے دروازہ بند کیا تو وہ رو رو کر اس کا نام پکارنے لگی۔ حمزہ بھائی پلیز مجھے یہاں سے نکالے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اندر گھپ اندھیرا تھا۔ وہ بہت زیادہ ڈر رہی تھی اور رونے کے ساتھ ساتھ اس کا نام بھی پکار رہی تھی۔ وہ وہاں سے گیا نہیں تھا بلکہ باہر ہی کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے اسے اذیت پہنچا کر اسے بہت خوشی مل رہی ہو۔ اس کی انا کو بالکل بھی یہ منظور نہیں تھا کہ کوئی عام سی لڑکی اس کے منہ پر تھپڑ مارے۔ آج تک کسی نے بھی اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، یہاں تک کہ اس کے ماں باپ نے بھی نہیں۔ وہ اپنے ماں باپ کا لاڈلا تھا، اس لیے اس کی ہر بات ہی مانی جاتی تھی۔ حمزہ بھائی پلیز دروازہ کھول دیں، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ وہ استھما کی مریض تھی اور اب پھولتے ہوئے سانس کے ساتھ کہہ رہی تھی، لیکن حمزہ کو پھر بھی اس پر کچھ ترس نہیں آیا۔ وہ وہیں پر مسکراتا ہوا کھڑا رہا۔ اب اسے اندر گئے ہوئے تقریباً 15-20 منٹ ہونے لگے تھے۔ جب اس کی ساری آوازوں نے دم توڑا تو وہ حیران رہ گیا۔ وہ کچھ پریشان ہونے لگا تھا کہ آخر وہ خاموش کیوں ہو گئی۔ گھبراہٹ کے مارے اس نے دروازہ کھولا تو وہ فرش پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے گھٹنوں میں سر دیے ہلکی ہلکی آواز میں سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو وہ فوراً سے اوپر دیکھنے لگی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور باہر بھاگنے لگی تو حمزہ نے بھی اسے نہ روکا۔ اس نے اسے سزا دے دی تھی اور اب اس کے دل میں اس کے لیے صرف اور صرف نفرت تھی۔ پہلے تو وہ کبھی کبھار اس سے ہمدردی کرتا تھا، اسے اس کے نقصان کا احساس تھا کیونکہ اس نے اپنے ماں باپ کو کھویا تھا، لیکن اب اس کی ہمدردی نفرت میں بدل چکی تھی۔ وہ جو دوستوں کے پاس جانے کے لیے گھر سے باہر نکلا تھا، دوبارہ سے گھر میں آ چکا تھا اور اب اس کا موڈ اتنا خراب ہو چکا تھا کہ اس کا جانے کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں گئی اور جاتے ساتھ ہی دروازہ بند کر لیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ یہاں سے دور بھاگ جائے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں پر تو اس کی عزت بھی محفوظ نہیں، حالانکہ اس بیچارے نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا تھا، بس آپس میں بات چیت میں ہی بات بگڑ گئی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنی نم نگاہوں کو دیکھ رہی تھی۔ رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سوج چکی تھیں اور چہرہ غصے کے مارے لال ہو رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ ابھی اپنے چچا کے پاس جائے اور انہیں سب کچھ سچ سچ بتا دے۔ ایک چچا ہی تھے جو اس سے بالکل باپ کی طرح پیار کرتے تھے اور دادی بھی اس سے بہت پیار کرتی تھی، لیکن وہ چچا سے زیادہ اٹیچ تھی کیونکہ شہر میں رہنے کے باوجود بھی وہ اکثر اوقات گاؤں کا چکر لگاتے رہتے تھے۔ دادی سے تو وہ ان 10 سالوں میں صرف 2 بار ہی ملی تھی۔ انہیں اپنی پوتی کا بڑا خیال تھا اور وہ اس کے لیے نہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ اس کا دل کیا کہ خود کو ختم کر لے۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس گھر میں اسے بالکل بھی آزادی حاصل نہیں ہے۔ وہ تو ان کی غلام بن کر رہ گئی تھی۔ اس نے اپنے گاؤں میں ہی FSC کی تھی کیونکہ وہاں پر ایک کالج تھا مگر یونیورسٹی نہیں تھی، اس لیے 2 سال ایسے ہی گھر پر بیٹھی رہی، لیکن جب سے یہاں پر آئی تو یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تھا، اسی لیے ہی عائشہ کے ساتھ پڑھ رہی تھی۔ عائشہ تو اس سے 2 سال چھوٹی تھی، لیکن وہ ایک ہی کلاس میں تھی کیونکہ اس کے 2 سال ضائع ہوئے تھے۔ حمزہ اسے ہر وقت ہی ان پڑھ، کبھی جاہل اور کبھی گوار کہتا رہتا، جو اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ اسی وجہ سے آج اس نے اسے بھی وہی طعنہ دے دیا
کیونکہ غلطی اسی کی ہی تھی۔ وہ کچھ دیر تو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی یہی سوچتی رہی کہ میری آگے کی زندگی کیسی ہوگی؟ کیا مجھے ساری زندگی یوں ہی دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنا پڑے گا؟ اسے ہر وقت ہی ایسا لگتا کہ وہ ان کے ٹکڑوں پر پل رہی ہے، حالانکہ اس کی ساری جائیداد اس کے چچا نے سنبھال دی تھی۔ وہ اس پر قبضہ نہیں کرنا چاہتے تھے، بس وہ اس کی دیکھ بھال ہی کر رہے تھے، کیونکہ ان کی بھتیجی کی ابھی اتنی عمر نہیں تھی کہ وہ سب کچھ سنبھالے، اور ویسے بھی وہ ایک لڑکی تھی جس کی عمر محض 21 سال تھی، تو وہ کیسے سب کچھ سنبھال سکتی تھی؟ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ اچانک سے اسے احساس ہوا کہ وہ اوور تھنکنگ کر رہی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بس ایک غلط فہمی ہی ہے، لیکن بار بار ہی اس کا دل اس سے کہہ رہا تھا کہ حمزہ نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ یہی سوچتے سوچتے وہ باتھ روم میں گھس گئی اور اپنے منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے لگی۔ جب وہ باہر نکلی تو کچھ فریش سی لگ رہی تھی۔ رات کافی ہو چکی تھی، اسی لیے وہ آتے ساتھ ہی بیڈ پر دراز ہو گئی۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی، سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ یہاں سے اتنی دور چلی جائے کہ جہاں پر ان لوگوں کا نام و نشان ہی نہ ہو، خاص طور پر حمزہ کا۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی، سر میں درد کی وجہ سے اسے بے چینی ہو رہی تھی۔ وہ دوبارہ سے اٹھ بیٹھی اور سائیڈ لیمپ بھی آن کر دیا۔ اس کی چچی اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ ان کے ذہن میں ایک عمدہ پلان آ چکا تھا۔ وہ دیکھ چکی تھیں کہ حمزہ نے اسے اسٹور روم میں بند کیا ہے۔ اس وقت وہ پانی لینے کے لیے باہر آ رہی تھیں کہ اسے گھسیٹتا ہوا دیکھ لیا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کچھ اسی طرح کا ہی کرنا چاہیے، جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ نہ جانے وہ اس بیچاری کے کیوں اتنا پیچھے پڑ گئی تھی کہ اب اس کا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہی تھی۔ اچانک ان کے ذہن میں ایک اچھا سا پلان آیا تو وہ بستر کی طرف چل دی۔ شوہر سو رہے تھے اور وہ بھتیجی کو بے عزت کرنے کی سازشیں رچ رہی تھی۔ نہ جانے وہ اس بیچاری کے کیوں اتنا پیچھے پڑ گئی تھی کہ اب اس کا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہی تھی۔ اچانک ان کے ذہن میں ایک اچھا سا پلان آیا تو وہ بستر کی طرف چل دی۔ شوہر سو رہے تھے اور وہ بھتیجی کو بے عزت کرنے کی سازشیں رچ رہی تھی۔ آدھی رات تک تو اکثر جاگتی رہی، اسے نیند نہیں آ رہی تھی، عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اب کچھ انہونی ہونے والی ہے۔ نہ جانے کیوں اسے یہ احساس ہونے لگا تھا۔ یہی سوچتے سوچتے قدرت کو بھی اس پر ترس آیا اور وہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ صبح اس کی آنکھ جلد کھل گئی۔ وہ صبح کی نماز پابندی سے ادا کیا کرتی تھی۔ وضو کرنے کے بعد وہ جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ نماز ادا کرنے کے بعد بھی وہ جائے نماز پر ہی بیٹھی رہی۔ وہ اپنے رب کے حضور اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھی، مگر اس کے لب ہل ہی نہیں رہے تھے۔ وہ کچھ بھی نہیں مانگ پا رہی تھی، بس آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ اس کی ساری مشکلات ختم ہو جائیں، لیکن وہ کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی، بس آنکھوں سے آنسو نکلتے جا رہے تھے۔ رب کے سامنے بولنے کی ضرورت نہیں، رب تو نیتیں دیکھتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کا دل کچھ ہلکا ہوا تو دعا کے لیے کھڑے کیے گئے ہاتھوں کو چہرے پر پھیرتی ہوئی جائے نماز فولڈ کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹائم کافی ہو گیا تھا اور اب اسے کالج کے لیے تیار بھی ہونا تھا۔ کالج کے لیے تیار ہونے کے بعد وہ نیچے آئی تو عائشہ بھی تیار ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ اس کی دادی، چچی اور چاچو بھی بیٹھے تھے، مگر ایک وہی نہیں تھا، وہ ابھی تک سو رہا تھا۔ ویسے بھی اس کا اپنا دفتر تھا، وہ اپنے دفتر میں CEO تھا تو اسے وقت پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اکثر اوقات لیٹ ہی جاتا تھا اور کبھی کبھار ان دونوں کو بھی کالج چھوڑ دیتا۔ وہ بھی چپ چاپ آ کر وہیں پر ناشتہ کرنے لگی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ سب کے سامنے ہی حمزہ کو بے نقاب کر دے اور کہہ دے کہ اس نے رات اسے اسٹور روم میں بند کیا تھا، لیکن اس کے لب سل چکے تھے۔ وہ کچھ بھی نہیں بول پا رہی تھی، اس لیے چپ چاپ ہی ناشتہ کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ دونوں ناشتہ کر چکی تو اٹھ کر باہر کی طرف جانے لگی۔ اصغر ملک نے انہیں آواز دی، بیٹا رک جاؤ، ڈرائیور کو میں نے اپنے کسی کام سے بھیجا ہے، تمہیں حمزہ چھوڑ دے گا۔ جیسے ہی چچا کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو اس کا موڈ بری طرح سے خراب ہو گیا۔ وہ منع تو نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس کے چہرے کے زاویے بگڑتے جا رہے تھے۔ اچانک سے حمزہ بھی سیڑھیوں سے نیچے آتا دکھائی دیا تو باپ کی بات سننے کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے پر آئی خفگی دیکھ چکا تھا اور دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ اس کی مرضی کے بغیر ہی ہر کام کروں گا۔ جی ابو، میں انہیں چھوڑ دوں گا،
ویسے بھی میں جا ہی رہا تھا۔ اس نے آتے ساتھ ہی حامی بھر لی۔ وہ یہ کہتا ہوا آگے بڑھا تو وہ دونوں بھی اسی کے پیچھے پیچھے چل دی۔ عائشہ بھائی کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھی تھی اور وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی گود میں رکھے اپنے موبائل کو ہی گھورے جا رہی تھی۔ وہ بالکل بھی اوپر نہیں دیکھنا چاہ رہی تھی، حالانکہ وہ سامنے والے مرر سے گاہے بگاہے ایک نظر اس پر بھی ڈال رہا تھا۔ اسے اس پر بے انتہا غصہ آ رہا تھا۔ کبھی کبھی وہ اسے معصوم لگتی تھی، لیکن اب بالکل بھی معصوم نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے اس کے نازک ہاتھ سے اپنے منہ پر ایک زوردار تھپڑ کھایا تھا جو شاید وہ زندگی بھر نہیں بھول سکتا تھا۔ وہ انہیں کالج چھوڑنے کے بعد آفس آیا اور سارا دن آفس میں مصروف رہا۔ دوپہر کو جب باپ کی کال آئی کہ وہ انہیں کالج سے لیتا ہوا گھر آئے تو اس کا دماغ پھٹنے لگا۔ اس وقت وہ اسے صرف یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ اس کی مرضی کے خلاف ہی وہ اسے چھوڑنے کے لیے جا رہا ہے، لیکن اب اس کا سامنا کرنے کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے کالج جانا پڑا۔ وہ دوپہر کو لنچ کرنے کے لیے گھر آتا، اس لیے انہیں بھی لیتا ہوا گھر آیا۔ سب لوگ پھر سے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ گھر کے سبھی افراد بس ڈائننگ ٹیبل پر اکٹھے ہوتے، باقی سارا وقت تو سبھی اپنے اپنے کمروں میں ہی رہتے۔ عائشہ کے سر میں درد ہو رہا تھا، اس لیے وہ کھانا کھائے بغیر ہی اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن اقصیٰ کو بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اتنے گھنٹے کالج میں گزار کر آ رہی تھی تو آتے ساتھ ہی کھانے پر ٹوٹ پڑی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی اور آتے ساتھ ہی سو گئی۔ وہ بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آج رات کے لیے اس کی چچی نے اس کے لیے کیا پلان سوچ رکھا ہے۔ ملازمہ کے ساتھ کام ختم کروانے کے بعد سائرہ بیگم اپنے کمرے میں پہنچ گئی۔ انہوں نے ایک بہت ہی سالڈ پلان سوچ رکھا تھا اور اب بس اس پر عمل کرنا ہی باقی تھا۔ انہیں صرف اور صرف رات کا ہی انتظار تھا۔ دوپہر بھی گزر گئی اور وہ بھی کھانا کھانے کے بعد پھر سے آفس آ چکا تھا۔ آج کا دن تھکا دینے والا تھا۔ جب وہ شام کو گھر لوٹا تو بہت زیادہ تھکن کا شکار تھا، اسی لیے گھر والوں کے ساتھ شام کی چائے پینے کے بجائے سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ سیڑھیوں پر اسے دکھائی دی تھی جو نیچے آ رہی تھی، لیکن اس نے اس کی طرف بالکل بھی نہیں دیکھا تھا اور اسے اگنور کرتا ہوا اوپر آ گیا۔ وہ اس کے حواسوں پر سوار رہنے لگی تھی۔ وہ بالکل بھی اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا تھا، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں وہ ہر وقت ہی اس کے بارے میں سوچنے لگتا اور اسے اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ بس اس وقت ہی احساس ہوتا جب اس کی خوبصورتی کے بارے میں سوچ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آتی تو اسے احساس ہوتا کہ آخر وہ کر کیا رہا ہے۔ 1 گھنٹہ ریسٹ کرنے کے بعد جب کھانے کا وقت ہوا تو وہ پھر سے نیچے آ گیا۔ عائشہ اور اقصیٰ کھانا کھا کے اٹھنے لگی تھی۔ شاید اسے آنے میں ذرا دیر ہو گئی تھی۔ وہ پھر سے لان میں ٹہلنے کے لیے چلی گئی اور وہ جانتا تھا کہ وہ آج بھی لان میں زیادہ دیر تک ٹہلتی رہی تھی۔ وہ اکثر ہی رات دیر تک لان میں ٹہلتی رہتی، لیکن آج اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ پڑھ پڑھ کر تھک چکی تھی، اسی لیے عائشہ کے ساتھ ہی اندر پہنچ گئی۔ گھر کے لوگ ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کر ڈرائنگ روم میں بیٹھے نہ جانے کیا باتیں کر رہے تھے۔ وہ دونوں بھی وہیں پر جا کر بیٹھ گئی۔ حمزہ بار بار عائشہ کو اشارے کر رہا تھا۔ وہ اسے ایک بات پوچھنا چاہتا تھا، مگر وہ اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہی تھی۔ اسے علی کی منگیتر کے بارے میں پوچھنا تھا۔ علی ان کا کزن اور خاص طور پر اس کا دوست تھا، اور عائشہ کی دوست تھی اس کی منگیتر تھی، اسی لیے وہ بہن سے دوست کی منگیتر کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا تاکہ بعد میں علی کو چھیڑ سکے، لیکن وہ تو اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہی تھی۔ اس لیے اس نے سوچا کہ جب وہ کمرے میں چلی جائے گی تو تب جا کر پوچھ لے گا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آج اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس نے ماں سے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا، مگر وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، اور انہوں نے ہی اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ بہن سے پوچھ لے۔ وہ کھلے ذہن کا مالک تھا اور اپنی بہن سے اس کی بڑی بنتی تھی، اور ویسے بھی علی ان کا کزن تھا اور ان کی ایک دور کی کزن سے ہی اس کی منگنی ہوئی تھی۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا وہ علی کے بارے میں سنسیئر ہے یا نہیں، تاکہ بعد میں دوست کو چھیڑ سکے۔ وہ دونوں اٹھ کر وہاں سے چلی گئیں۔
تو وہ ماں سے دوبارہ ذکر کرنے لگا۔ بیٹا مجھے نہیں پتا، تم عائشہ سے پوچھ لو نا، وہ بولی تو اس کے چہرے پر تھوڑا بہت غصہ آ گیا۔ امی، عائشہ تو ہر وقت ہی اقصیٰ سے چپکی رہتی ہے، تو میں کیسے اس سے بات کروں؟ اب آپ خود ہی بتائیں، اٹھی بھی ہے تو اس کے ساتھ۔ ویسے میں نے سوچ لیا ہے کہ میں رات میں جا کر اس سے پوچھ لوں گا۔ وہ جیب سے موبائل نکالتا ہوا مسرور سے انداز میں بولا تو سائرہ بیگم کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ ان کے ذہن میں ایک اچھا سا آئیڈیا آیا جسے انہوں نے اپنے پہلے والے آئیڈیا کے ساتھ ریپلیس کر لیا۔ انہوں نے سوچ لیا کہ اپنے پہلے والے آئیڈیا پر کام کرنے کی بجائے اس آئیڈیا پر کام کریں گی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ جو اپنے دوست کے بارے میں پوچھنے کے لیے بے تاب ہے وہ عائشہ کے پاس رات میں ضرور جائے گا، اسی لیے ہی انہوں نے بہت تگڑا پلان سوچ لیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تو وہ بیٹی کے کمرے میں پہنچ گئی۔ عائشہ بیٹا، میری طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں اور تمہارے ابو بھی آج گھر پر نہیں ہیں۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی یہ کہہ کر نکلے ہیں کہ وہ دوست کے ہاں جا رہے ہیں اور آج وہ وہیں پر رکیں گے۔ شاید ان کی کوئی بزنس میٹنگ لیٹ نائٹ ہے تو پھر وہ صبح واپس آئیں گے، تو تم میرے کمرے میں سو جاؤ۔ ماں کی حالت دیکھ کر وہ پریشان سی ہو گئی۔ امی کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ ماں سے پوچھ رہی تھی، حالانکہ انہیں کچھ بھی نہیں ہوا تھا، بس وہ یوں ہی چہرے پر نقاہت سجائے ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے امی، میں آپ کے پاس سو جاتی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بیڈ سے اٹھتی ہوئی بولی تو وہ مسکرانے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ اس کے بعد انہیں اقصیٰ کے کمرے میں جانا تھا۔ وہ اقصیٰ کے کمرے میں گئی، وہ جو صوفے پر بیٹھی موبائل دیکھ رہی تھی۔ ابھی اتنی رات نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ بیڈ پر نہیں گئی تھی۔ چچی جان، کیا کوئی کام تھا؟ وہ فرما برداری سے بولی تو وہ وہی نقاہت پھر سے سجانے لگی۔ بیٹا، عائشہ کو میں اپنے کمرے میں لے جا رہی ہوں، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، میں چاہ رہی ہوں کہ تم اس کے کمرے میں سو جاؤ۔ ویسے تمہارا کمرہ آخر میں ہے اور اب تو ساتھ والے کمرے میں عائشہ بھی نہیں سو رہی، تو مجھے تمہاری فکر ہو رہی ہے، تم جا کے عائشہ کے کمرے میں سو جاؤ۔ وہ عجیب سی دلیل دینے لگی۔ اقصیٰ کو بالکل بھی سمجھ نہیں آئی، لیکن پھر بھی وہ منع نہیں کر پائی۔ وہ ہمیشہ ان کی ہر بات مانتی تھی اور اس کے ماں باپ نے اسے یہی سکھایا تھا کہ بڑوں کی ہر بات ہی ماننی چاہیے۔ ٹھیک ہے چچی جان، میں عائشہ کے کمرے میں سو جاؤں گی، کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ بولی تو وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھنے لگی اور پیار دینے لگی جیسے وہ اس سے بڑا خوش ہے۔ وہ معصوم سی لڑکی نہیں جانتی تھی کہ آج اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ بہت ہی گھنونا پلان بنا چکی تھی اور اب اس پر عمل بھی کرنے لگی۔ انہوں نے یوں ہی کہہ دیا تھا کہ اس کا کمرہ آخر میں اور ساتھ والے کمرے میں عائشہ بھی نہیں سو رہی، تو انہیں اس کی حفاظت کا خطرہ ہے۔ حالانکہ پہلے انہوں نے ایسی کوئی بھی بات نہیں کی تھی۔ یہ ایک عجیب سی لاجک تھی جسے اقصیٰ نے بنا سوچے سمجھے ہی مان لیا تھا۔ وہ عائشہ کے کمرے میں آئی تو وہ کمرے سے نکل رہی تھی۔ اقصیٰ، آج تم میرے کمرے میں رہ رہی ہو اور میں اپنے کمرے سے جا رہی ہوں۔ میں ہر وقت تم سے کہتی ہوں کہ ایک آدھ رات ساتھ میں گزارتے ہیں، کوئی مووی وغیرہ دیکھیں گے، لیکن تم میری کوئی بھی بات نہیں مانتی۔ چلو کوئی بات نہیں، اگلی مرتبہ پلان بنا لیں گے، وہ مسکراتے ہوئے بولی تو اقصیٰ بھی مسکرانے لگی۔ وہ عائشہ کے کمرے میں گئی تو اسے احساس ہوا کہ بس اب سو جانا چاہیے۔ وہ بیڈ پر گئی اور کمبل اوڑھ کر سو گئی۔ جلدی میں اس نے دروازہ بھی بند نہیں کیا۔ عائشہ بھی ماں کے ساتھ آ کر ان کے کمرے میں سو گئی۔ اقصیٰ کو بہت جلد نیند آ گئی تھی اور وہ اب گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہی تھی۔ جیسے ہی حمزہ کو احساس ہوا کہ اب اقصیٰ اس کے ساتھ نہیں ہوگی،
تو وہ عائشہ کے کمرے کی طرف آ گیا۔ اسے اپنی دوست کی منگیتر کے بارے میں پوچھنے کا بڑا تجسس تھا۔ وہ اوپر آیا تو حیران رہ گیا۔ آج تک کبھی بھی عائشہ بنا دروازہ بند کیے نہیں سوتی تھی۔ اسے حیرانگی ہوئی کہ آج عائشہ کو کیا ہو گیا ہے، اس نے دروازہ بند کیوں نہیں کیا؟ لیکن یہ اس کا مسئلہ نہیں تھا۔ کمرے کی لائٹ آف تھی۔ اس نے کمرے کی لائٹ آن کی تو وہ چہرے تک کمبل اوڑھے سو رہی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہاں پر بہن کی بجائے اس کی جانی دشمن اقصیٰ سو رہی ہے۔ وہ آگے بڑھا۔ اس نے سوچا کہ آج عائشہ کو ڈرایا جائے۔ وہ ہر وقت ہی چھوٹی چھوٹی شرارتیں کرتا رہتا تھا۔ اس نے سوچا کہ اس کا نام پکارنے کی بجائے سیدھا اس کے اوپر سے کمبل ہی اتار دے تاکہ وہ ڈر جائے۔ وہ آگے بڑھا اور جیسے ہی اس کے اوپر سے کھینچ کر کمبل اتارا تو وہ چلا کر اٹھ بیٹھی۔ اسے اپنے اتنا قریب دیکھ کر اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پھر سے وہی حرکت کرنے کے لیے آیا ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح رونے لگی اور اسے پیچھے ہٹنے کا کہنے لگی۔ وہ بھی غصے میں آ گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ رات کے اس وقت اس کی بہن کی جگہ پر وہ سو رہی ہے۔ وہ نہ جانے کیا کیا بولے جا رہی تھی اور وہ غصے بھری نگاہوں سے دیکھتا ہوا ساتھ ساتھ اسے چپ رہنے کا بھی کہہ رہا تھا۔ اقصیٰ کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پھر سے اس سے اپنے تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے آیا ہے۔ پہلے بھی اس نے اسے اسٹور روم میں بند کر دیا تھا اور اسے اب اس سے عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا۔ وہ آگے بڑھ کر اسے سمجھانا چاہتا تھا، لیکن وہ جیسے ہی آگے بڑھتا تو وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں پر سونے کی؟ وہ غصے سے جھنجھلاتا ہوا بولا۔ تو وہ زور زور سے چلانے لگی، بچاؤ! وہ تو ایسے چلا رہی تھی کہ جیسے اس نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈال دیا ہو۔ اس کے چلانے پر وہ آگے بڑھا اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ پھر اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر فوراً سے ہاتھ ہٹا بھی لیا تو وہ ایک دم زور سے چلائی۔ وہ اتنا زور سے چیخی کہ سارے گھر میں ہی اس کے چلانے کی آواز گونجنے لگی۔ عسکر ملک جو ابھی ابھی میٹنگ سے واپس آئے تھے، مین ہال میں قدم رکھا تو بھتیجی کی چیخ ان کے کانوں میں گونجی۔ پہلے تو ان کا رات دوست کے ہاں رہنے کا ارادہ تھا، لیکن وہ شوگر کے مریض تھے اور اپنی دوائی لے کر نہیں گئے تھے، اس لیے انہیں مجبوراً گھر آنا پڑا۔ بھتیجی کی چیخ سن کر وہ اوپر کی طرف بھاگے۔ دادی نے بھی پوتی کی چیخ سن لی تھی، مگر وہ اوپر نہیں جا سکتی تھی۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آئی اور اب بیٹے کو اوپر بھیج رہی تھی۔ وہ پہلے ہی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر جا رہے تھے۔ سائرہ بیگم اور عائشہ بھی اس کے چیخنے کی وجہ سے اپنے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ جیسے ہی وہ سب لوگ عائشہ کے کمرے میں آئے تو وہ سمٹی ہوئی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اپنے گرد اس نے چادر لپیٹ رکھی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ بھی اس کے پاس بیڈ کے قریب کھڑا اسے چپ رہنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے سر پر سارے گھر والے آ رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ سب لوگ کمرے میں داخل ہوئے تو وہ جلدی سے پیچھے ہٹنے لگا۔ اسے عجیب سا محسوس ہونے لگا تھا۔ زبیدہ بیگم نیچے کھڑی بہت پریشان ہو رہی تھی، اس لیے گھٹنوں میں درد ہونے کے باوجود بھی آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر جا رہی تھی۔ انہیں بھی عجیب سی الجھن ہونے لگی تھی کہ نہ جانے ان کی پوتی کے ساتھ ایسا کیا ہو گیا کہ وہ اتنا چلا رہی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مجمع عائشہ کے کمرے کی طرف لگا ہوا ہے تو وہ اور بھی زیادہ حیران ہو گئیں کہ آخر اقصیٰ وہاں پر کیا کر رہی ہے۔ وہ پوتی کی آواز اچھے سے پہچانتی تھی۔ جیسے ہی وہ وہاں پر گئی تو گھر کے سبھی لوگ بھی وہیں پر موجود تھے۔ وہ پوتی کو اس طرح روتا ہوا دیکھ کر
بہت زیادہ حیران رہ گئیں۔ ساتھ حمزہ کھڑا تھا جس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ تو بس اس لیے ہی شرمندہ ہو رہا تھا کہ سب لوگ کیا سوچیں گے کہ وہ اس وقت یہاں کیا کر رہا ہے۔ زبیدہ بیگم کو پوتے پر بہت غصہ آیا۔ وہ آگے بڑھی اور اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ لگا دیا۔ آج اقصیٰ کی وجہ سے ہی وہ دوسری مرتبہ تھپڑ کھا رہا تھا۔ پہلے اقصیٰ نے خود مارا اور اب اس کی وجہ سے دادی اس کے منہ پر تھپڑ مار رہی تھی۔ دادی، وہ بس اتنا ہی بولا کہ انہوں نے اسے چپ رہنے کا کہہ دیا۔ دادی جان، جیسا آپ سمجھ رہی ہیں ویسی کوئی بات نہیں، میں تو بس یہاں پر وہ ایک مرتبہ پھر سے یہی تک بول پایا کیونکہ انہوں نے اس کے منہ پر ایک اور زوردار تھپڑ لگا دیا۔ وہ بے انتہا غصے میں تھی اور جب انہوں نے اس کے منہ پر دوسرا تھپڑ لگایا تو وہ غصے بھری نگاہوں سے اقصیٰ کو دیکھنے لگا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کا گلا دبا دے۔ وہ کہنا چاہتا تھا مگر اب وہ نہیں بول رہا تھا۔ اسے گھر والوں پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ تو اس کی بات سننے کو ہی تیار نہیں۔ سائرہ بیگم تو سب جانتی تھی کہ وہ بہن سے بات کرنے کے لیے ہی یہاں پر آیا ہے۔ وہ بھی چپ سادے کھڑی تھی۔ وہ یہی تو چاہتی تھی کہ وہ لڑکی بدنام ہو اور پھر وہ ان کے بیٹے اور ان کے شوہر کے دل سے اتر جائے اور وہ انہیں کسی کھوٹے سے باندھ دیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں پر آنے کی؟ شرم نہیں آتی؟ بچے کی زندگی برباد کر دی۔ جیسے ہی زبیدہ بیگم نے کہا تو وہ حیرانی سے انہیں دیکھنے لگا مگر کچھ بھی بول نہیں رہا تھا۔ اسے دکھ ہو رہا تھا کہ وہ اس کے بارے میں ایسا سوچ کیسے سکتی ہیں۔ عسکر ملک جو اب تک خاموش کھڑے تھے، ماں کی بات سن کر آگے بڑھے اور بیٹے کا ہاتھ سختی سے تھام لیا۔ وہ غصے بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھی ان کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ لگا دے، لیکن انہیں اس معاملے کو بڑھانا نہیں بلکہ ختم کرنا تھا۔ امی، آپ پریشان نہ ہوں، میں ابھی کے ابھی اس مسئلے کا حل نکال دیتا ہوں۔ یہی اقصیٰ بیٹی سے نکاح کرے گا اور وہ بھی بہت جلد۔ جیسے ہی عسکر ملک نے کہا تو حمزہ کو ایسے لگا کہ جیسے اس کے کانوں سے دھواں نکل رہا ہے۔ بابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جیسا آپ لوگ سوچ رہے ہیں ویسی کوئی بات نہیں۔ میں تو بس یہاں پر عائشہ سے بات کرنے کے لیے آیا تھا۔ وہ جو خود پر ضبط کیے کھڑا تھا ایک مرتبہ پھر سے بولنے لگا تو عسکر ملک نے اسے چپ رہنے کا کہہ دیا تو وہ چپ ہو کر رہ گیا۔ حمزہ، میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا، کل ہی تمہارا نکاح ہوگا، وہ غصے بھرے لہجے میں کہتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ وہ اسے یہاں پر چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے تھے۔ وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ ان کی بھتیجی ہی ان کی بہو بنے، لیکن آج تک وہ بیٹے سے اس بات کا ذکر نہیں کر پائے تھے اور آج انہوں نے موقع دیکھ کر اس بات کا ذکر کر ہی دیا۔ اب تو سوال بھی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ اقصیٰ کی شادی کسی اور سے ہو۔ وہ سب لوگ بدگمان ہو چکے تھے، خاص طور پر اقصیٰ۔ اس کی چچی اور دادی اسے پیار دینے کے بعد کمرے سے چلی گئی۔ عائشہ اب بھی وہیں پر بیٹھی تھی اور اسے تسلی دے رہی تھی کہ بابا سب سنبھال لیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ بھی بھائی کو غلط ہی سمجھ رہی تھی۔ ہر کوئی یہی سوچ رہا تھا کہ وہ رات کے اس وقت یہاں پر کیا لینے آیا تھا، سوائے سائرہ بیگم کے۔ وہ تو جانتی تھی لیکن جان بوجھ کر ہی کچھ نہیں بولی۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ ان کا بیٹا کبھی بھی اسے اپنے نکاح میں قبول نہیں کرے گا اور یہی تو وہ چاہتی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی
کہ ان کے شوہر کتنے غصے والے ہیں اور وہ بیٹے سے منوا لیں گے۔ وہ بیٹے کے کمرے میں بیٹھے اسے سمجھا رہے تھے۔ سائرہ بیگم اپنے کمرے میں تھیں اور سوچ رہی تھی کہ ان کے شوہر کب واپس آئیں گے اور وہ ان سے پوچھیں گی کہ آخر اس نے ہاں کی یا نہ۔ جب تھوڑی دیر بعد وہ کمرے میں آئے تو ان کے چہرے پر ایک اطمینان تھا۔ جیسے ہی انہوں نے انہیں بیٹے کی رضامندی کے بارے میں بتایا تو وہ تلملا کر رہ گئی۔ وہ کہتی رہیں کہ ان کا بیٹا سچ کہہ رہا ہے، وہی لڑکی جھوٹی ہے۔ آپ سب لوگ غلط سمجھ رہے ہیں، مگر اب وہ ان کی بات نہیں سن رہے تھے۔ انہیں کسی کی کوئی بات نہیں سننی تھی اور انہوں نے بیوی کی بھی بولتی بند کرا دی۔ ساری رات ہی سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر پریشان رہے۔ ہر کسی کا دکھ مختلف تھا۔ صبح کی روشن کرنیں جیسے ہی ملک ہاؤس پر پڑی تو سب لوگ جاگ گئے۔ آج نکاح کا دن تھا۔ اقصیٰ اس بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ وہ ناشتہ کرنے کے لیے جب نیچے نہ آئی تو عسکر ملک اس کے کمرے میں پہنچ گئے۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ ناشتہ کرنے کے لیے جب نیچے نہ آئی تو عسکر ملک اس کے کمرے میں پہنچ گئے۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، میں نے تمہیں اپنی بیٹی مانا ہے، تو پھر کیسے تمہیں اس مشکل گھڑی میں اکیلا چھوڑ سکتا ہوں؟ انہوں نے اسے بتا دیا کہ 2-3 گھنٹے میں ہی اس کا نکاح ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی لیکن کچھ بھی نہیں بول پائی۔ وہ اپنے ماں باپ کی تربیت پر انگلیاں نہیں اٹھوانا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ پہلے بھی سب لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ گاؤں سے آئی ہے تو اسے آداب نہیں ہے، تمیز نہیں ہے۔ وہ اپنی تمیز ظاہر کرنے کے لیے چپ چاپ ہی بیٹھی رہی تو وہ اس کے کمرے سے باہر نکل گئے۔ وہ اپنے کمرے میں دیوار میں سر مار رہا تھا۔ وہ ہلکے ہلکے سے ہی اپنا سر دیوار میں مار رہا تھا۔ اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ اپنا سر ہی پھوڑ دے۔ اب اسے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ آخر وہ اس وقت بہن کے کمرے میں کیوں گیا تھا۔ اگر وہ اس کے کمرے میں نہ جاتا تو یہ سب ہوتا ہی نہ۔ اب اسے اپنے باپ کی بات ماننی پڑی تھی۔ انہوں نے اسے کہہ دیا تھا کہ اگر اس نے ان کی بات نہ مانی تو آج کے بعد وہ کبھی بھی انہیں بابا مت کہے۔ وہ بالکل بھی اپنے باپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے نکاح کی حامی بھر لی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور آخرکار دوپہر بھی آ گئی۔ نکاح خواں آئے ہوئے تھے۔ بڑے ہال میں سب لوگ موجود تھے سوائے اقصیٰ کے۔ وہ اپنے کمرے میں اب بھی رو رہی تھی۔ عائشہ اسے تیار کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ وہ بھی ابھی اکیلی ہی جا کر بازار سے اس کے لیے ایک اچھا سا برائڈل ڈریس لے کر آئی تھی۔ اس کی ماں کو تو کوئی ہوش نہیں تھا، اسی لیے اسے ہی سب کچھ کرنا تھا۔ وہ تو انگارے چبا رہی تھی، جب بھی بولتی تو کچھ برا ہی بولتی۔ عائشہ کو بھی حیرت ہو رہی تھی کہ آخر اس کی ماں کو ہوا کیا ہے۔ پہلے تو اس نے اس کے سامنے کبھی بھی ایسا کچھ ظاہر نہیں کیا تھا۔ زبردستی ہی اس نے اقصیٰ کو تیار کیا اور اسے وہی برائڈل ڈریس پہنا کر باہر لے آئی۔ اس کے چہرے پر گھونگھٹ تھا۔ اسے آتا ہوا دیکھ کر حمزہ مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی یہاں سے بھاگ جائے، لیکن وہ کچھ بھی نہ کر پایا۔ نکاح خواں نے جب ان دونوں سے ان کی رضامندی معلوم کی تو وہ دونوں ہی جبراً نکاح کو قبول کر گئے۔ نکاح ہو چکا تھا۔ کوئی بھی کسی کو مبارکباد نہیں دے رہا تھا، صرف زبیدہ بیگم نے ہی پوتی کے سر پر ہاتھ رکھا اور پوتے کو بھی دعائیں دی۔ عائشہ خوش دکھائی دے رہی تھی۔ سائرہ بیگم کا کوئی حال نہیں تھا۔ ان کے چہرے پر پھٹکار برس رہی تھی۔ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی ساری دنیا کو آگ لگا دیں۔ ان کی ساری چال الٹی پڑ گئی تھی۔ سچ ہی کہتے ہیں کہ جب انسان کسی کے بارے میں برا سوچتا ہے تو اس کے اپنے ساتھ ہی کچھ نہ کچھ برا ہو جاتا ہے۔
وہ خود پر ضبط کیے اب بھی وہیں پر بیٹھا تھا۔ نکاح ہوا اور گواہان جا چکے تھے اور عسکر ملک مطمئن سے لگ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے بیٹی کو حکم دیا کہ وہ اسے حمزہ کے کمرے میں چھوڑ آئے، تو عائشہ اقصیٰ کا لہنگا سنبھالتی اسے بھائی کے کمرے میں چھوڑنے کے لیے پہنچ گئی۔ وہ اسے وہاں پر بٹھانے کے بعد باہر نکل گئی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اسی وقت ہی گھر سے باہر نکل گیا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور اب رات ہو چکی تھی۔ رات کے 9 بجے ہی وہ گھر واپس آیا، مگر اب بھی وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا۔ اس کے کمرے میں جانے کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ اسے غصہ آ رہا تھا کہ آخر وہ بلا وجہ اس پر کیوں تھوپی گئی۔ جب وہ وہیں پر بیٹھا بیٹھا تھک گیا تو مجبوراً اسے کمرے کے اندر جانا ہی پڑا۔ اس کی دادی نے اسے اپنی انگوٹھی اتار کر دی تھی کہ وہ اسے منہ دکھائی میں دے دے، لیکن اس نے وہ انگوٹھی بھی نہ دی اور چپ چاپ ہی بیڈ پر براجمان ہو گیا۔ وہ اس کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی خاموش سی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تو نکل رہے تھے مگر منہ سے کوئی آواز نہ نکلی۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ ایک ایسے شخص کے پہلو میں بیٹھی تھی جسے وہ بہت برا سمجھتی تھی اور سمجھ رہی تھی کہ اس نے جان بوجھ کر اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، ورنہ اتنی رات کو کون کسی کے کمرے میں آتا ہے۔ اس نے اس کا گھونگھٹ اتارے بغیر ہی وہ انگوٹھی اس کی گود میں پھینکی اور ایک طرف کو ہو کر بیٹھ گیا۔ کبھی بھی یہ مت سمجھنا کہ ہم دونوں کے درمیان کوئی تعلق ہوگا۔ میں کبھی بھی تمہیں اپنی بیوی نہیں مانوں گا۔ تم جیسی بدتمیز کے ساتھ تو میں بولنا بھی پسند نہیں کرتا۔ وہ غصے میں بولا تو اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں میں تیزی آ گئی اور ساتھ ساتھ سسکیوں کی آواز بھی کمرے میں گونجنے لگی۔ جیسے ہی اس کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ مزید غصے میں آ گیا اور اس کا گھونگھٹ ہٹا دیا۔ جیسے ہی اس کا چہرہ گھونگھٹ سے آزاد ہوا تو وہ اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ موٹی موٹی آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی تھی، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ اس پر سے اپنی نظریں ہٹا ہی نہیں پا رہا تھا۔ اچانک سے اسے احساس ہوا کہ وہ تو کبھی اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ اسے احساس ہونے لگا تھا کہ اس کی طرف ہونے والی کشش کوئی بلا وجہ نہیں تھی، بلکہ وہ اسے پسند کرتا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھا۔ وہ اپنے ہاتھ کو روکنا چاہتا تھا مگر اس کا ہاتھ اقصیٰ کے چہرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ سے اس کے آنسو پوچھے اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ حیران تھی کہ آخر اسے کیا ہو گیا۔ اسے ایک لمحے میں ہی حمزہ کو احساس ہو گیا تھا کہ سب میں اس بیچاری لڑکی کا تو کوئی قصور نہیں۔ 2-3 ملاقاتیں ان کی ایسی ہو چکی تھی کہ وہ برا ثابت ہوا تھا۔ پہلے اس نے اسے اسٹور روم میں بند کر دیا اور سب سے بڑھ کر کہ وہ اتنی رات میں اس کے سر پر آ کھڑا تھا تو کوئی بیچاری لڑکی کیا ہی سمجھ سکتی تھی۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما تو اقصیٰ کو اس کے ہاتھ سے عجیب سا لمس محسوس ہوا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہ رہی تھی مگر وہ اس کا ہاتھ نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا کہ آج کی رات ہی اپنی جائز بیوی سے اپنا حق وصول کر لے گا اور ساری زندگی کے لیے اس کا ہاتھ بھی تھام لے گا، مگر وہ مسلسل ہاتھ چھڑوا رہی تھی اور آخر کار وہ ہاتھ چھڑوانے میں کامیاب ہو بھی گئی۔ وہ پیچھے ہو کر بیٹھ گئی اور رو رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اقصیٰ، میں جانتا ہوں کہ تمہیں بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے، اس لیے میں آج تم سے کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ اب ہمارے درمیان تبھی کوئی رشتہ بنے گا جب تم حامی بھرو گی۔ وہ یہ کہتا ہوا بیڈ سے اترا اور باتھ روم میں گھس گیا۔ وہ حیران بیٹھی تھی کہ آخر وہ کیسا انسان ہے۔ کبھی رات کے اندھیرے میں اس کے اوپر سے کمبل کھینچتا ہے اور کبھی نکاح میں ہونے کے باوجود بھی اسے یوں ہی چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ وہ کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ باتھ روم سے نکلا اور اسے بھی چینج کرنے کا کہنے لگا۔
وہ بھی باتھ روم سے چینج کر کے آئی اور صوفے پر سونے لگی تو حمزہ نے اس سے کہہ دیا، میں صوفے پر سو جاتا ہوں، تم آرام سے بیڈ پر سو جاؤ۔ وہ ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن وہ اسے مجبور کر گیا تو وہ بیڈ پر سو گئی اور وہ آ کر صوفے پر لیٹ گیا۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی، نیند تو اقصیٰ کو بھی نہیں آ رہی تھی۔ وہ عجیب سی سوچوں میں گم ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ کیسا انسان ہے، پل میں تولا تو پل میں ماشا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا دل بدل چکا ہے اور خدا دل پھیرنے میں ذرا بھی وقت نہیں لگاتا۔ اور ویسے بھی نکاح میں اتنی طاقت تو ہوتی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے متاثر ہونے لگتے ہیں۔ وہ سو چکی تھی اور وہ صوفے پر لیٹے ہوئے سوچ رہا تھا کہ نہ جانے کب وہ اسے قبول کرے گی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ قسمت اس پر بہت جلد مہربان ہونے والی ہے۔ صبح بھی وہ دونوں ایک دوسرے سے کھچے کھچے رہے۔ گھر والوں کے سامنے تو وہ یہی ظاہر کر رہے تھے کہ انہوں نے اس رشتے کو قبول کر لیا ہے، لیکن کمرے میں وہ بالکل ایک دوسرے سے دور دور رہتے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، وہ بیڈ پر سوتی رہی اور وہ صوفے پر سوتا رہا۔ آج ان کی شادی کو 9واں دن تھا۔ وہ اپنے دوست کی شادی میں گیا تھا۔ وہ اسے بھی لے کر جانا چاہتا تھا مگر اس میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ اسے کہہ پاتا۔ اب وہ شادی سے واپس آ چکا تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے کے اندر داخل ہوا تو وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے بال سہلا رہی تھی۔ بالوں میں کنگھا کر چکی تھی اور اب بس ایسے ہی کنگھا پھیر رہی تھی۔ اچانک سے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اسے ایک ہفتے نے اسے سمجھا دیا تھا کہ وہ کوئی ہوس پرست انسان نہیں ہے، اور اس نے ایک دو مرتبہ دبے دبے لفظوں میں یہ واصیہ بھی کیا تھا کہ اس دن وہ عائشہ سے بات کرنے کے لیے آیا تھا، اور ویسے بھی وہ جانتی تھی کہ وہ کمرہ تو عائشہ کا تھا، اور اس بیچارے کو کیا معلوم کہ یہاں پر وہ سو رہی ہے۔ اسے ساری حقیقت سمجھ آ گئی تھی اور اب اس نے سوچ لیا کہ وہ اپنی شادی شدہ زندگی کو ایک موقع دے گی۔ جیسے ہی وہ اندر آیا تو وہ السلام علیکم کہنے لگی۔ وہ حیران رہ گیا۔ اس کے سلام کا جواب دیتے ہی وہ اس کے قریب گیا اور اسے کندھے سے تھام لیا تو وہ جھیم کر رہ گئی۔ اقصیٰ، تم نہیں جانتی کہ میں نے یہ ہفتہ کتنی مشکل سے گزارا ہے، لیکن اب مجھے احساس ہونے لگا ہے کہ تمہاری غلط فہمی دور ہو چکی ہے۔ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ اس کا چہرہ ٹماٹر کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ اس کی رضامندی معلوم ہوتی ہی وہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ اسے ایک ہفتے نے اسے بھی بدل کر رکھ دیا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ دو دل جو کبھی بھی ایک نہیں تھے اور ہمیشہ ایک دوسرے سے دور دور ہی رہتے تھے، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ہو چکے تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔